السلام علیکم۔ ویسے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور اداروں سے بھی اور اسپیشلی رسپیکٹ پولیس سے بھی۔ میں اکیلا اس مسئلے کو ہینڈل کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو قوم ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے، سات پتر چھتر والی زبان سمجھ دی، تو اس کے لیے پھر مجھے تھوڑا اگریسو ہونا پڑے گا ان کو سیٹ کرنے کے لیے۔ 2 منٹ میں ہو جاتے ہیں یہ، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں مشن ہے بڑا ملک کے لیے، کسی ایک دو چول آدمیوں کے لیے وہ کبھی وہ نہ رک جائے، اس لیے میں یہ برداشت کر رہا ہوں۔ نہیں تو ویسے تو تھوڑا ہوتا ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، اگر آپ تھوڑا ڈیفینڈ کریں تو میں خاص کر یہ جو ہے، یہ جو بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ، یہ جو ٹارچر کر کے کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کرنے دیتے، مدد تو انہوں نے کیا کرنی ہے؟ ان کو جیلسی اتنی ہے کہ ایک عام بندہ یہ کام کر رہا ہے، ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا، اور اوپر سے پھر وہ جو ڈرامے باز ہیں وہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے، اور وہ ریلیف ان کو مل نہیں رہا، تو یہ اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ۔ تو مجھے تھوڑی سی اجازت دیں، کیونکہ اب یہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، جیسی جیسی یہ حرکتیں کرتے ہیں، جیسے جیسے یہ ڈراتے بھی ہیں بچے، تو ڈرتے ہیں، ڈرنے سے بہتر انہوں نے کہا چلو ان کے مطابق چل لیں، یہی ہوتا ہے بھائی، یا اندر بہو تو یا پھر تھوڑا کام کر لو۔ میں نے بھی اسی طرح کمپرومائز کیا کہ یہی تھا کہ بالکل ہی رک جائے، دوسرا تھا کہ بالکل، ویسے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ویسے نا میں نے ڈیلیور کر دیا ہے، جو بھی میرا کام پورا ہو گیا۔ اب یہ ایک اندر ایک صلہ رحمی ہے، ایک ترس آتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں پھر ہو جاتا ہوں۔ نہیں تو یہ میں نے کام الحمدللہ کر دیا ہے، جگہ جگہ پہ بچے بچے تک پیغام پہنچ چکا ہے۔ چلو پتہ تو ان کو پہلے ہی تھا، لیکن ریمائنڈر بڑی دفعہ ہو چکا ہے، جس کو بولتے ہیں کہ پہچانا بار بار، وہ بہت ہو چکا ہے۔ تو اب ضرورت تو نہیں ہے اتنی، لیکن پھر بھی ایز اے انسان ہونے کے ناطے مجھے رحم آتا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں پھر، اور آپ لوگوں کی ان کی ان رسپیکٹ حرکتوں سے، ذلیل حرکتوں سے، ذلیل جملوں سے، ذلیل ٹارچر سے، وہ پھر کامیابی کو ناکامی میں بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جیسے تیسے بھی میں کر تو رہا ہوں، لیکن آپ تھوڑی سی مجھے اجازت دے دیں۔ مجھے اوپر سے آرڈر تو ہے کہ آپ یہ بھائی تھوڑا سا نا، یہ چھتروں سے جو ہوتا ہے نا، باتوں کے بھوت، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، آپ یہاں پہ لاتوں کے بھوت ہیں، اس لیے باتوں سے نہیں مانتے، باتیں جتنی مرضی کر لیں، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے یا بہت زیادہ دھن، کامیابی، یا سزا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک انسان ہے، وہ چوری کر لیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے آسانی سے، تو اس نے انسانیت کی توہین کر دی، وہ تو انسانیت کی توہین ہے جھوٹ، وہ سچ کے اوپر پیدا کیا ہے، سچوں کا آج ان کی سچائی کام آئے گی، تو کتنے سچے ہیں تو کام کیا آئے گے؟ ٹھیک ہے، ہمارا امتحان ہے صبر میں، ڈیلیور میں، آپ کا امتحان ہے عمل میں، ہم بھی عمل ہی کر رہے ہیں۔ یہ اگر سارا دن بیٹھ کے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ ان میں جو فالٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں ان کو نہیں دیکھتے آپ۔ فالٹ کیا ہوتی ہے؟ لرننگ ہوتی ہے، فزیکلی لرننگ ہوتی ہے، اسپرچوئل لرننگ ہوتی ہے، اسٹرگلنگ ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے جتنا ٹارچر کیا ہوا تھا، یا جتنا دبایا ہوا تھا کسی کے کہنے پہ یا جیسے بھی ہے، آپ عام عوام کو تو ابھی کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو جیسے بھی تھا، بجائے کہ آپ ان کے اوپر انویسٹ کرتے، آپ ان کو تعلیم دیتے، آج کو بات کر سکتا ہے، چاہے میرے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے، میں نے خود گین کیا ہے، تو میں چیلنج کرتا ہوں، آئیں سامنے میرے ساتھ بات کریں، لیکن کوئی بھی نہیں، پیچھے سے باہر ہے بس۔ یہ مسلمان ایسے نہیں تھے، اگر کہہ رہے ہیں نا مسلمان ایسے تھے جو اپنی عورتوں کو اپنی ذبح کرتے تھے،
ان کو مجبور کر کے ان سے غلط کام کرواتے تھے، ان کو لالچ دیا جاتا تھا بجائے کہ اس کی مدد کرنے کے۔ مسلمان یہ نہیں تھے، آپ پہلے یہ سوچیں مسلمان ایسے تھے نہیں تھے۔ آپ لوگوں نے یہ غلط ہے۔ آپ مسجدوں میں نمازیں سب سے زیادہ ذمہ داری کس کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ڈلیور کرنے کی۔ یہ جو کہتے ہیں ہم نمازی ہیں، یہ جب باہر جاتے ہیں، یہ سسٹم جب دیکھتے ہیں تو ان کا کام ہے ہاتھ سے روکنا، صرف چپ کر کے لگے نہیں پھر نہ ہاتھ سے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ رینک پہ یہ بولتے ہیں، سب سے پہلے، سب سے اچھے۔ تو ان کا جو سب سے اچھے، سب سے مضبوط ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے روکتے ہیں، نہیں تو زبان سے تو ضرور روکتے ہیں۔ تو آپ تو زبان سے ہی نہیں، آپ تو دل میں بھی شاید اس کو برا نہیں سمجھتے ہو، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے نا وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ لوگوں کے ایک فارمیلٹیز کو بھی ایک بہت امپورٹنٹ بنا کے پیش کرتا ہے۔ مین کہ 15 منٹ کی آپ نے بات کر لی ہے یا آدھے گھنٹے کی کر لی آپ نے مسجد میں آ کے، پتہ بھی چل گیا لوگوں کو۔ اب جو 12 گھنٹے والی عبادت ہے، اچھے طریقے سے کام کرنا، ایمانداری سے سچ بولنا، وہ چھوڑ دو، وہ حل ہو جائے گی۔ یہ آپ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیں۔ پہلے آپ ڈلیور کریں، آپ نہیں کر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ باہر سے لے لیتا ہے۔ آپ کے نمازی یا اخلاق نہیں بڑھے ان چیزوں سے، آپ کی مسجدیں بڑھی، آپ کے مدرسے اور سکول بڑھے، اخلاق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حق ہر کافر ہے، جو مرضی سمجھے آپ، جو مرضی، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی۔ بابو الہ شاہ کیا کہتا ہے؟ عاشق ہوں رب دا ہوئی ملامت لاکھ، تینو کافر کافر آہ دے تو آہو آہو آہ۔ کہتا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے، جو کسی کو سمپلی میں بول دیتا ہے کافر، یہ فتنہ ہے، تو جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بول یس، کیونکہ وہ ریٹرن ہو کے ادھر ہی جائے گا۔ حدیث بھی ہے، تینو کافر تم کو کافر کہہ رہے ہیں تو کہے آہو آہو ٹھیک ہے۔ یہ ہے، اس کو ذرا پلے مان لے تھوڑا، لیکن پلہ ہو کہ آپ کے پاس، آپ تو صرف پیسہ، عزت اور مزے لوٹنے کے لیے۔ مجھے ہی پتہ ہے یہ جنگ چیز کیوں کھپ جاتا، کیوں اتنے فتنے میں مبتلا ہو جاتا بندہ، یہ مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب میچور آدمی ہوتا ہے نا، جب میچور والدین جو ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جس کو ایز اے ٹیسٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض جنوں اور انسانوں کو صرف میں نے جہنم کی آگ کے لیے پیدا کیا ہے، ایندھن کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے ایمانداروں کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی وہ سب سے جو غلیظ ترین جو سول ہوتے ہیں نا، جن میں بہت زیادہ ایگو ہوتا ہے، چاہے پیسہ ہو چاہے نہ ہو، ایک برابر ہوتے ہیں یہ۔ ویسے جو پیسے والے جو ہوتے ہیں نا، جن کے پاس تھوڑا آیا، وہ پھر بھی بدل جاتے ہیں، ان میں تھوڑی مورل چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن جو سب سے نیچے والے طبقے سے جو ایگو والے نکل آئے نا، اگر ان کو سنبھالا نہ جائے، یا گائیڈ نہ ہو، یا نہ ہی ہونا چاہتے ہوں، تو وہ سب سے زیادہ بدتر ترین، کمتر ترین انسان ہوتے ہیں وہ۔ یہ میں نے ایگو دیکھا ہوا ہے۔ کیسے؟ کہ صرف اتنا کہنے سے، ایک یہ ایسے نہیں تو ایسے ہی کر لو، تو کام نہیں لگ جاتے ہیں۔ تو جو مرد حضرات ہیں، باہر سے گالیاں بھی کھا کے آ کے گھر آ کے بہ جاتے ہیں۔ عورتوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، میری مائیں ہیں، میری بیٹی ہے، اس لیے آپ کو آؤٹ سائڈ جو کام ہے نا وہ نہیں دیا گیا، کہ وہ وہاں پہ آپ نے جو بینگ ایکسپیرئنس کرنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے اسٹرانگ باڈی اور اسٹرانگ ول کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا جو شعبہ ہے وہ ہے نازک اندام، اس کے لیے آپ کی ہوتی ہے سوچ کو وسیع کرنا، نالج کو وسیع کرنا، تھاٹس کو لانا اندر، اور اس تھاٹس کے بڑی ویلیوز ہوتی ہیں۔ اگر وہ گائیڈنگ ہو ساتھ میں بندے کے، مخلص ہو کے، اگر ہونا ہی دھوکہ ہو، تو کیا یہ جو سارے آپ لوگوں نے این آر او یہ مجھ سے پوچھ کے بنائے؟
مجھے بتایا ہے انہوں نے، میں تو کہتا رہا اگر تمہارے ساتھ زیادتی تو میری عزت تھی، مجھے بتا، میں تیرے لیے کھڑا ہوں، لیکن وہ پاپ ہی اتنے ہیں کہ وہ ڈنائی نہیں کر سکتے، لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں۔ تب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے اوپر بلیم نہ کریں، یہ پوری قوم بدنام ہو رہی ہے چند ایک لوگوں کی وجہ سے، سستے لوگوں کی وجہ سے۔ میں یہ بچہ کہہ رہا ہوں، ان کو بچے، یہ پھر بھی بچے ہیں، لیکن جو میچور ہو چکے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ اور جو اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اس کو تو اب حیا اور عقل کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ کمپرومائز کر کے آئے تھے آپ لوگ کہ ہم ایسے ایسے کریں گے، عزت کی حفاظت بھی نہیں کریں گے اور میں راضی ہو جاؤں گا۔ نہیں، آپ مجھے بتاتے، میں آپ کے لیے کٹتا، میں آپ کے لیے مرتا، اور اب بھی جیسے بھی ہو پھر بھی بھاگ بھاگ کے جا رہا ہوں، چاہے آپ کا ہی یہ سارا پھیلایا ہوا گند ہے، اور اوپر سے وہ گالیاں جو اوپر یا جو گند اچھالا جا رہا ہے میرے اوپر، وہ خود ہی کر رہے ہیں، پھر بھی ڈیفینڈ کر رہا ہوں آپ کو۔ اس سے کوئی بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ اور پھر بھی وہ نسل نہ سمجھے تو پھر اس سے بدتر کوئی نسل ہوگی؟ امید ہے آپ سمجھ گئے۔